غزہ میں گھروں کو واپسی کے لیے تیسرے دن بھی لمبی قطاریں، 5 لاکھ سے زائد فلسطینی ملبے کا ڈھیر بنے شمالی علاقوں میں پہنچ گئے۔ اسرائیل کا امدادی ایجنسی انروا کو 48 گھنٹوں میں سرگرمیاں بند کرنے کا حکم۔ انروا کے سربراہ نے کہا ہے کہ پابندی لاکھوں افراد کو متاثر کرے گی اور غزہ کی جنگ بندی کو خطرے میں ڈالے گی۔ اسرائیلی فوج کے لبنان پر حملے جاری، مزید 24 افراد زخمی۔ لبنانی وزیراعظم نجیب مقاتی کی صہیونی کارروائیوں کی شدید مذمت۔ عالمی ادارے بھی معاہدے کی خلاف ورزی پر دہشت گرد ریاست پر سیخ پا۔ کراچی کے صارم قتل کیس میں اہم موڑ، تفتیشی پولیس کا مدرسے کے اوپر رہائش پذیر موزن کے گھر پر چھاپا، ملزم کو حراست میں لے لیا، حارث سے جنسی ادویات برآمد، موبائل فون سے نازیبا ویڈیوز بھی ملیں جو وہ بچوں کو بھیجتا تھا۔ تفتیش کا دائرہ مزید وسیع۔ کانگڑ میں 3 افراد کے قتل کا معاملہ 4 روز سے لواحقین لاشیں لیے سڑک پر موجود، سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والی با اثر شخصیت کے خلاف کارروائی نہ ہونے تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ پارا چنار میں پھر اشیاء خوردونوش کا فقدان، شہری آٹا، گھی، سبزی، پھلوں اور ادویات کے لیے پریشان۔ تل سے ایک اور قافلے کی روانگی جلد متوقع، 3 ماہ بعد صرف 5 ٹینکروں کی علاقے میں آمد۔ پیٹرول و ڈیزل کے لیے پمپوں پر لمبی قطاریں۔ کوہاٹ میں گرینڈ امن جرگے کا انعقاد، ممبران کا ہنگونگ میں ٹینکرز فوری پہنچانے کا مطالبہ۔ میں امریکہ نہیں جاؤں گی، نوجوان کی محبت میں کراچی آئی امریکی خاتون واپس نہ جانے پر بضد۔ امریکی خاتون کا کراچی ایئرپورٹ پر شور شرابہ، پرواز سے آف لوڈ کر دیا گیا، خاتون کی ایئر لائن کے عملے سے بدتمیزی۔ امریکی قونصل خانے کی 2 رکنی ٹیم کی امریکی خاتون سے ملاقات، نہ جانے کی وجوہات معلوم کی۔ نوجوان کی محبت میں کراچی آئی امریکی خاتون کا بڑا مطالبہ، حکومت سے شہریت اور $3000 ہفتہ مانگ لیا۔ خاتون نڈال احمد میمن کے اپارٹمنٹ کی پارکنگ میں موجود، اہل خانہ گھر پر تالا لگا کر فرار، لڑکا اور لڑکی دونوں شادی پر راضی تھے۔ نڈال احمد میمن کی والدہ بیچ میں آ گئیں، خاندان کے دباؤ میں احمد بھی ہٹ جائی ہو گیا۔ امریکی خاتون کو محبت کا جھانسا دینے والے کراچی کے نوجوان کی مزید تفصیلات سامنے آ گئیں۔ پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق نڈال کو قانون نافذ کرنے والے ادارے نے 4 روز پہلے حراست میں لے لیا۔ اہل خانہ علی آرکیڈ میں کرائے پر لیا گھر چھوڑ کر جا چکے۔ پولیس نے خاتون کی حوالگی کے لیے امریکی قونصل خانے سے رابطہ کر لیا۔ امریکی خاتون نڈال کے اپارٹمنٹ سے چلی گئی۔ کراچی میں بینکوں سے رقم لے کر نکلنا شہریوں کے لیے وبال جان، محمود آباد میں بینک سے رقم لے کر نکلنے والا شہری گلشن جمال میں گھر کی دہلیز پر لٹ گیا، واردات کی CCTV فوٹیجز منظر عام پر۔ وفاقی کابینہ کا 13 نکاتی ایجنڈے پر اجلاس آج صبح 11 بجے ہوگا۔ کابینہ PTI دور میں PIA سے متعلق بیان کی تحقیقات پر غور کرے گی۔ ایکس سروس مین کے لیے وزیر اعظم معاون پیکیج کے تحت سروس واجبات کی ادائیگی کی سمری پر بات ہوگی۔ اسلام آباد میں خصوصی عدالتوں کے قیام اور احتساب عدالت نمبر 3 کی تشکیل نو کی سمری پر غور کیا جائے گا۔ صحافیوں کا احتجاج کام نہ آیا، متنازع پیکا ایکٹ ترمیم پر مہر ثبت، صدر مملکت نے بل پر دستخط کر دیے۔ پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 قانون بن گیا۔ قومی اسمبلی نے 23، سینٹ نے 28 جنوری کو بل منظور کیا تھا۔ صدر مملکت کی نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن ترمیمی بل 2025 کی بھی توثیق۔ ڈیجیٹل نیشنل پاکستان بل 2025 کی بھی منظوری دے دی۔ پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج، کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ ایکٹ غیر آئینی اور آئین میں دی گئی آزادی اظہار کے تحفظ سے متصادم۔ بل متعلقہ اسٹیک ہولڈرز اور صحافتی تنظیموں کی مشاورت کے بغیر لایا گیا۔ درخواست گزار کا موقف، الیکشن کمیشن PTA سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کا پیکا قانون پر ناخوش،
متنازع شکوں کے خلاف متحرک JUI سربراہ کا وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطہ، پیکا قانون سے متعلق خدشات وزیر اعظم کے سامنے رکھ دیے۔ صدر زرداری کی جانب سے پیکا بل کی توثیق مس کمٹمنٹ قرار دے دی۔ مولانا کا شہباز شریف سے معاملے میں مداخلت کرنے پر زور، وزیر اعظم کی معاملہ خود لکھنے کی یقین دہانی۔ فیصلہ نہ ماننے والی بات پر کیا کہہ سکتا ہوں، چاہتے ہیں مسئلہ حل ہو۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا اس معاملے کو بھی قانونی انداز سے طے کریں گے، ہر چیز پر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی سوچ اور روش کو بدلنا ہوگا۔ جب کسی بھی جگہ مسئلہ حل نہ ہو تو پھر عدالت آنا چاہیے۔ جلسے کی اجازت دو ورنہ ملک گیر احتجاج ہوگا، تحریک انصاف کی دھمکی۔ PTI نے لاہور میں جلسے کی اجازت کے لیے درخواست دائر کر دی۔ DC آفس میں جمع کرائی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا۔ تحریک انصاف 8 فروری کو مینار پاکستان پارک میں جلسہ کرنا چاہتی ہے، اگر جلسے کی اجازت نہ ملی تو ملک گیر احتجاج ہوگا۔ FIA میں اکھاڑ پچھاڑ، DG FIA احمد اسحاق جہانگیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ IG خیبر پختونخوا اختر حیات گنڈاپور بھی برطرف۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ پولیس سروس گریڈ 21 کے ذوالفقار حمید نئے IG کے KP کے تعینات، وزیر اعظم نے منظوری دے دی۔ بیوروکریٹس کو وائس چانسلر بنانے کی کوشش، یونیورسٹیز ایکٹ میں مجوزہ ترامیم مسترد۔ پپاسا پاکستان کا آج ملک گیر یوم سیاہ منانے کا اعلان۔ اساتذہ کا سندھ جامعات ترمیمی بل کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ حکمرانوں کا ضمیر جھنجھوڑنا ہوگا، تعلیمی آزادی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، پپاسا کا بیان۔ گھوڑے پر باراتیں دیکھی اور سنی ہوں گی، لیکن سعودی خاتون گھوڑے پر شاپنگ کرنے پہنچ گئیں۔ خاتون کا شاپنگ کرنے کا انوکھا انداز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری۔ خیبر پختونخوا، گلگت اور کشمیر میں پہاڑوں سے گھری وادیاں دلکش منظر پیش کرنے لگیں۔ بالائی علاقوں میں برف باری سے موسم شدید سرد ہو گیا۔ اپر چترال، لوئر چترال، اپر دیر، کمراٹ، کالام، ناران کاغان میں 4 سو پھیلی برف سے وادی کے حسن کو 4 چاند لگ گئے۔ پارچنار، لواری ٹنل اور وادی تیرہ میں برف باری کے بعد ہر جانب درختوں اور پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ ایبٹ آباد اور نتھیا گلی میں یک بستہ ہواؤں کا راج۔ اسکردو، ہنزا، چلاس میں برف باری سے پہاڑ سفیدی میں چھپ گئے۔